أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے بنی اسرائیلیو، یاد کرو میری احسان کو جو میں نے تم پر کیا تھا، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی اور نفس کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گی ان سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا ان سے بدلہ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ آیات ہیں۔ تو پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی آیا تھا، اب دوبارہ یہاں سے اسی عنوان سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ یا بنی اسرائیل سے پہلے اجمال کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں ابتدا میں جو آیا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پہلی آیت وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ تک، اس میں اجمالاً تھا کہ اے بنی اسرائیلیوں میری نعمتوں کو یاد کرو اور اپنے عہد پورے کرو اور مجھ سے ڈرو، اس کا مفہوم یہ تھا۔ اب اس میں ان کا تذکرہ آگے اجمالی تذکرہ تھا، اب تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ابتدا میں جب وہ کہ اللہ کے دین حق کے، توحید اور رسالت کے، قیامت وغیرہ کے صحیح قائل تھے، صحیح دین پر چلنے والے تھے، تو اللہ نے انعامات بھی بہت کیے، لیکن جب صدیاں گزر گئیں اور ان لوگوں نے آہستہ آہستہ دین حق سے انحراف کیا اور کتابوں کے اندر تحریف کی، گڑبڑ کی اور شرک میں مبتلا ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کئی عذابات بھی آئے اور کیا ہے تکلیفیں ان پر آئیں، تو ان کا تذکرہ یہاں سے آگے کیا جائے گا، نعمتوں کا بھی ذکر ہوگا، اور ساتھ ساتھ ان پر جو ان کے آباء و اجداد پر جو انعامات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ تو اس میں مفسرین نے 5 انواع قائم کی ہیں کہ 5 قسم کے کیا ہے نوع ہیں جس میں ان کے تذکرے ہیں۔ تو پہلا نوع جو آ رہا ہے اس میں یہود کے آباء و اجداد پر 8 نعمتوں کا اور 2 نقمتوں کا تذکرہ ہے، تو اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اب پہلے یا بنی اسرائیل میں یہ 2 آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، یہ در حقیقت تمہید ہے ان انواع 5 کے تفصیل کے لیے۔ تو تمہید میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے یا بنی اسرائیل میں کیا ہے گویا ترغیب ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت واتقوا میں ترہیب ہے۔ تو قرآن میں یہ سلسلہ چلتا ہے ترغیب کا اور ترہیب کا۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، ٹھیک ہے، جو میں نے تم پر کیا ہے کی تھیں، اور اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا نعمتیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم سابقہ اپنے آباء و اجداد کی نعمتوں یاد کرو، اور پھر اس قرآن پاک کو جو کتاب حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو تسلیم کرو اور اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اور خاص یہاں تذکرہ فرما دیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر کیا ہے فضیلت دی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی زمانے ہیں پہلے کے بعد کے سب پر کیا بنی اسرائیل کو فضیلت تھی، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جس وقت ان کو فضیلت دی گئی تھی اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، یہ مراد ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے امتیوں پر بھی ان کی فضیلت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے ساری کائنات سے افضل ہیں جی، اور آپ کی امت بھی باقی امتوں سے افضل ہے۔ اس بنا پر مراد مفسرین لکھتے ہیں فضلتکم علی العالمین کا معنی علی عالمی زمانہم، اس زمانے کے جو عالم تھے بنی اسرائیل کے دور کے، توحید کے دور کے، یہ اس زمانے کے لوگوں پر ان کو کیا ہے فوقیت دی گئی تھی، فضیلت دی گئی تھی، یہ مراد ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو ایک ایسے دن سے۔ یہاں یومن جو ہے
کو متعین کیا گیا نہیں ہے کہ کون سا دن ہے، لیکن آگے صفات بیان کی گئی کہ جس دن میں یہ ہوگا یہ ہوگا، تو 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن قیامت کا مراد ہے، صفات متعین کر رہی ہیں کہ آخرت کا دن مراد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ اصل میں مجرم جو ہوتا ہے دنیا میں، تو وہ سزا سے بچنے کے لیے 4 قسم کے ذرائع استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 میں سے کوئی ایک بھی مل جائے جی تو اکثر مجرم ان کے ذریعے قرار واقعی سزا پانے سے بچ جاتے ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ ہے کہ اگر مجرم کا باپ دادا یا کوئی اوپر کا کوئی بڑا مورث اعلیٰ یہ ہو، اور اس سے لوگ کیا ہے یا دور کا کوئی رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے، یا دین دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑا با اثر اور بارسوخ آدمی ہو، تو لوگ اس کے دنیوی کارناموں سے متاثر ہوتے ہیں یا اس کی دینی اور مذہبی خدمات کی وجہ سے اسے اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ان سے دلی عقیدت محبت رکھتے ہیں۔ تو ایسے شخص سے تعلق رکھنے والے مجرم کو محض اس تعلق اور انتساب کی بنا پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے لوگوں کا آدمی ہے، بڑوں کا کیا پوتا ہے، نواسا ہے، یہ اچھے لوگوں کی اولاد ہے، اس بنا پر جرم کر بھی لے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ کہا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں کوئی نفس دوسری کی طرف سے کیا ہے کچھ بھی کفایت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تردید فرما دی گئی کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایسا دن ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور دوسری وصف جو بیان عام طور پر وجہ ہوتی ہے مجرم کے نجات پانے کی دنیا کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ سفارش مفارش چل جاتی، مثلا کوئی صاحب اقتدار آدمی ہے، بااثر آدمی ہے، اس کی سفارش ہوتی ہے جس سے مجرم سزا سے کیا ہے بچ جاتے ہیں۔ عام طور پر آج کل یہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے قریبی جو مجرم ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی طرف سے سفارش آ جاتی ہے، اوپر سے حکم آ جاتا ہے جی اس کو چھوڑ دو، تو وہ یہاں تو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن فرمایا قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، یہ کوئی کسی جو ہے اس سے سفارش سے نہیں چھوٹ پائے گا۔ لا يقبل منها شفاعت، یہ شفاعت بھی وہاں کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ صورت دنیا میں سفارش سے چھوٹ جاتے، باقی یہ مراد نہیں ہے کہ سفارش سرے سے کسی کی نہیں ہوگی، اصل مراد یہ ہے کہ کافر کے حق میں وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، سفارش صرف مومنین کے حق میں ہوگی، اور وہ بھی کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اجازت سے، ٹھیک ہے۔ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یہ کہ سفارش کیا ہے کسی کو نافع نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ جس کے لیے راضی ہوں گے، اللہ اجازت فرمائیں گے تو اس کے حق میں سفارش ہوگی، اور کافروں کے حق میں تو کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں۔ کافر خود کہیں گے، قرآن میں آتا ہے ما لنا من حمیم ولا شفیع یطاع، ہمارا تو کوئی دوست نہیں ہے، ہمارا کوئی سفارش کرنے والا بھی ایسا نہیں کہ جس کی بات مانی جائے، اس لیے کفار کے حق میں سرے سے سفارش ہی نہیں ہوگی، یہ مراد ہے لا يقبل منها شفاعت۔ اس سے تو دنیا میں تو لوگ سفارشیں کروا کر بڑوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ بات نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا لا يؤخذ منها عدل، تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے چھوٹ جانے کی کہ کچھ لے دے کے انسان اپنی جان چھڑا لیتا ہے، جی کچھ پیسے دے کر کچھ عارض دے دلا کر مجرم بری کر دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں تو ہے، لیکن فرمایا وہاں آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا، لا يؤخذ منها عدل، وہاں کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، یعنی مال شال دے کر جان چھوٹ جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ 3 شکلوں کی نفی فرما دی، اور فرمایا ولا هم منها ينصرون، اور نہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اور مددگار آ جائیں یہ جس کی وجہ سے انسان چھوٹ جائے، جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ طاقت کے زور پر یہ زبردستی مجرم کو چھڑا لیا جاتا ہے، جیسے جیلوں پر حملہ کر کے چھڑا دیتے ہیں، یا کوئی ایسا حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں، اوپر کے افسروں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دباؤ میں آ کر مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا آخرت میں یہ بات بھی ہرگز نہیں ہوگی، ولا هم منها ينصرون۔ تو اس وجہ سے فرمایا ایسا دن جس میں یہ چاروں طریقے مجرم کے چھڑانے کے نہیں چل سکیں گے، ایسے دن سے ڈرو اور دین حق کی اتباع کرو۔ تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ در حقیقت ترہیب ہے، یعنی ڈرایا جا رہا ہے جی کہ آج دنیا میں تو ایسی باتیں کر کے چھوٹ جاتے ہو، لیکن آخرت میں چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اس لیے آسان راستہ یہی ہے دین حق کی اتباع کر لو اور اس دن کے عذابات سے بچ جاؤ۔
تو جیسے بنی اسرائیل کو خطاب ہے تو اس امت کو بھی خطاب ہے کہ تمہیں بھی اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، عقائد کو درست کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح گرفتار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔